الدرس الخامس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدرس الخامس موضوعنا التوحید اول دعوت الرسل. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے رسولوں کی پہلی دعوت توحید. یعنی اللہ تعالی نے لوگوں کی رشد و ہدایت اور فلاح و بہبودی کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. ان کی پہلی دعوت، انبیاء اور رسول کی اولین دعوت توحید تھی. توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے انہیں روئے زمین پر مبعوث فرمایا. انبیاء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے رسولوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. قرآن کریم کے اندر بعض رسولوں کا تذکرہ موجود ہے اور بعض کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بعض انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے اور بعض کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کے بارے میں مطلع نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. یہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے تمہیں بتلایا ہے، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا. آئیے قرآن کریم کی وہ آیتیں سنتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو توحید کی دعوت دو، لوگوں کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، صرف ایک اللہ کو پوجیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور ان سے کہا کہ تم یہ کہو ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالی کے علاوہ اسے طاغوت کہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کر دیا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو مخاطب کیا ہے. مثلا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا انی خاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں دردناک عذاب کے دن سے تمہارے اوپر خوف کرتا ہوں. یہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں دردناک عذاب کے اندر گرفتار کر دیا جائے. دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ نوح کو ہم نے رسول بنایا، اور نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں. سب سے پہلے رسول نوح ہیں اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی،
ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ عبادت کے لائق حقیقی معبود و مسجود صرف اور صرف وہی ہے، اور اگر تم میری اس بات کو نہیں مانتے تو تم دردناک عذاب کے اندر گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ ہود کے بارے میں آتا، اللہ فرماتا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ بھی سورہ اعراف کی آیت ہے کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے بھی اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، مثلا مسیح ابن مریم نے بھی اس بات کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی، قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ متعدد جگہوں پر ہے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف توحید کی سب سے پہلے دعوت دی۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، توحید بنیادی چیز ہے، اور اگر کسی کا توحید درست نہیں ہے تو اس کے دیگر اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے توحید کو درست فرمائے اور ہمیں توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔